المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آپ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت اختیار کیجیے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے تجاوز نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ استقامت ہماری روزمرہ زبان کا ایک لفظ ہے جس کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ استقامت کے معنی ہوتے ہیں جمنا، قائم رہنا اور ڈٹنا، اور شریعت کی روشنی میں استقامت کہا جاتا ہے کہ ایمان پر جمنا، صرف ایمان ہی پر جمنا نہیں بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا، اور عمل ایک دو بار نہیں بلکہ پوری زندگی اس کو عملی سانچے میں ڈھالنا، اس کا نام استقامت ہے، اس کا نام جمنا ہے۔ جس قدر انسان شریعت پر قائم رہے گا اور جمے گا، اسی قدر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کو شان امتیازی حاصل ہوگی۔ اور استقامت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بندوں کو ملا کرتی ہے۔ جس کو استقامت کی دولت مل گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس پر ہو رہی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یستعملہ فی طاعتہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے طاعت کے کاموں میں لگائے رکھتے ہیں، مشغول رکھتے ہیں، نیک کاموں میں اسے لگائے رکھتے ہیں۔ یہ استقامت ایک تحفہ ہے ربانی اور الہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں ایسی بات بتائیے کہ اس بات کے بعد ہمیں اب کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، بہت جامع اور مانع بات ہو کہ ہمیں اس کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے اور بہت جامع الفاظ، آپ نے فرمایا کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ اور اس پر قائم رہو۔ یہ ہے استقامت، اسی پر نجات ہے، اسی پر کامیابی ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیے، قرآن کریم میں ان کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، تو فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، تو ثابت قدم رہو، دعا قبول ہو گئی، ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی بات بالکل نہ مانو جو جانتے نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو مکی ماحول میں، مدنی ماحول میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ واستقم، آپ ثابت قدم رہیے، ولا تتبع اهواءهم، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ لوگ آتے تو کہتے تھے کہ محمد ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آ کر ہمارے بتوں پر ہاتھ رکھ دیجیے، ہم مان لیں گے کہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات سے اس قدر دور تھے جیسے انسان گندگی سے دوری اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے استقامت کی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھیے۔ یہ دل جب دین پر جمع رہے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا بہت حصہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان استقامت پر قائم نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کا دل صحیح رہے، اور اس کا دل صحیح نہیں رہ سکتا یہاں تک اس کی زبان صحیح رہے۔ گویا کہ زبان ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے استقامت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان
انسان زبان کا غلط استعمال کرے گا تو دل متاثر ہوگا، دل متاثر ہوگا تو پھر استقامت کی دولت چھن جائے گی۔ تو اس وجہ سے استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور زبان اور دل کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ استقامت انسان اختیار کرے گا تو کیا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اس کی پر رحمت کی بارشیں ہوگی۔ قرآن نے خود بتایا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو خوشحال زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں کوئی انعامات کی بے شمار تعداد ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر آیا ہے وَأَلَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اگر وہ لوگ شریعت پر قائم رہتے، اسلام پر قائم رہتے تو ہم ان پر رحمتوں کی، ہم ان پر دنیاوی مادی نعمتوں کی بارش کر دیتے، ہم مادی نعمتوں کی بارش کر دیتے، ایسی بارش کرتے کہ پھر وہ نہال ہو جاتے مادی نعمتوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں وعدہ فرمایا ہے کہ تمام نعمتیں استقامت کی بنیاد پہ مل جائیں گی۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت کو بار بار پڑھی جاتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے پھر جم گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غم محسوس نہ کرو، خوف نہ محسوس کرو اور ڈرو نہیں، اور خوشخبری قبول کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے حمایتی تھے اور تمہارے وکیل تھے، تمہارے دوست تھے، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے حمایتی ہوں گے، اور تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو تم چاہتے ہو، جس کا تمہارا جی چاہے گا، اور جو تم طلب کرو وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ اور یہ مہمانی ہے اس پروردگار کی طرف سے جو بہت مہربان ہے اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 3 موقعوں پر فرشتے آتے ہیں اور انسان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ ایک موت کا وقت جب ہوتا ہے تو بہت سخت حالت سے انسان دوچار ہوتا ہے، فرشتے آ کر استقامت اختیار کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، یہ موت کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ دوسرا موقع قبر کا ہے جس میں فرشتے آتے ہیں منکر نکیر کی شکل میں اور سوالات کرتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تیسرا موقع وہ ہے جب انسان محشر کی طرف روانہ ہوگا اور اس وقت نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت بھی فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم نے دنیا میں استقامت اختیار کی، شریعت پر جمے رہے، قانون الہی کو تم نے ہمیشہ اونچا رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ آج بھی تمہارے اندر ایک ایسا تم کو ایسی ہمت دیں گے اور قوت دیں گے کہ تم غم نہ کرو اور خوف نہ کھاؤ، جنت کی خوشخبری قبول کرو۔ تو چاہے موت کا مرحلہ ہو یا قبر کا مرحلہ ہو یا قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جانے کا مرحلہ ہو، ان تمام مرحلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی مواقع پر استقامت کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ایک سورت ہے سورہ بروج، اور وہ 30ویں پارے میں ہے، بار بار اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت میں استقامت کی بہت اہم مثال دی گئی ہے۔ آغاز ہوتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور آخرت کے دن کی اور جمعے کے دن کی اور عرفہ کے دن کی۔ پھر اس کے بعد قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہو خندق والوں پر۔ یہ خندق والے کون تھے؟ یہ خندق والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو، یقین والوں کو، استقامت والوں کو، عقیدہ صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو پریشان کیا، اور ایسا پریشان کیا کہ ایک خندق کھودی اور اس میں الاؤ روشن کیا، آگ جلائی اور پھر اس میں ایمان والوں کو ڈال دیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ ایمان والے ایسے ثابت قدم رہے اور ایسے جمے رہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، لیکن یہ ظاہری عذاب سے اور ظاہری تکلیفوں سے وہ نہیں ڈرے۔ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ایسی آگ تھی جو ایندھن والی آگ ہوتی ہے، اور جو لوگ نعوذ باللہ یہ جلا رہے تھے وہ وہاں کھڑے ہو کر تماشے دیکھ رہے تھے۔ ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے اس کا کہ اچھا ایک جلا، دوسرا جلا، تیسرا جلا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ 20,000 وہ ایمان والے تھے جن کو جلایا گیا، اور بعض روایتوں میں 12,000 کی تعداد ذکر کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے۔ تو ایمان والوں نے یہاں تک ایمان کا ثبوت دیا ہے کہ جان جائے لیکن ایمان نہ جائے، عقیدہ نہ جائے۔ آج تک ارتداد کی آندھیاں چل رہی ہیں، ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، ارتداد کے نام پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر عقیدے کا ارتداد نہیں تو فکری ارتداد ہے۔ فکری ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے ایمان کو کم سے کم استقامت کا درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان کو عزیز رکھے، اس کے بعد یہ کہ پوری شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت نے دونوں لوگوں کا نتیجہ بتا دیا ہے۔ جو لوگ ایمان والوں کو پریشان کرتے ہیں فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان
का अजाब है और आग का अजाब है। लेकिन जो ईमान वाले हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतें तैयार की हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, ज़ालिकल फौजुल कबीर, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सिर्फ सूरह बुरूज इस्तिकामत की सूरत है, अकीदे पर जमने की सूरत है। यह पैगाम देती है कि अल्लाह ताला ने फिरौन का और समूद का हश्र किया इस बुनियाद पर कि उन्होंने कुफ्र और शिर्क को अपनाया, तो उनको अल्लाह ताला राज़े दरगाह किया, और अल्लाह ताला ने असहाब उखदूद को भी ज़लील और रुस्वा किया, और क़यामत तक के लिए उन पर लानत भेजी जा रही है। तो इसी तरह से हमें भी होशियार रहना चाहिए कि हम ईमान को अजीज रखें, दिल और जान से ज़्यादा अजीज रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।